اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج کے اس حالات کے تناظر میں آپ ذرا غور کریں، ہر طرف سے یہ جلغار ہے کہ ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری آئیڈینٹی، ہماری شناخت کو مٹا دی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جلغار کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج قوم مسلم کا نوجوان شریعت اسلامیہ کو چھوڑ کر کے اس طرف راغب ہو رہا ہے، اس طرف بڑھ رہا ہے، ایسے لوگوں کے طرز عمل کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے جنہیں نہ اٹھنے کا سلیقہ معلوم، نہ بیٹھنے کا سلیقہ معلوم، نہ چلنے کا سلیقہ معلوم، نہ کھانے کا سلیقہ معلوم، نہ پینے کا سلیقہ معلوم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تم جن کے طریقے کو، طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہو، یاد رکھو انہیں بھی طرز زندگی گزارنے کا طریقہ اگر ملا ہے تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے ملا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے ملا ہے۔ اور ساری دنیا اگر کسی کے در میں کھڑے ہو کر کے بھیک مانگتی ہے تو وہ کسی اور کا در نہیں، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے۔ تو جس قوم کو محمد عربی جیسا آئیڈیل ملا ہو، جس قوم کو نبی کے آخر الزماں جیسا قائد ملا ہو، جس قوم کو حبیب خدا جیسا رہنما اور آئیڈیل ملا ہو، اس قوم کو کسی اور کے طرف جانے کی ضرورت نہیں، اس قوم کو کسی اور کے طرز زندگی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں، ہم اپنے کلچر کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، ہم اپنی شریعت پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے رہیں۔ یاد رکھیں، اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے، ایک ایسا ستھرا مذہب ہے کہ جس کے اندر کشش ہے۔ ہم نے کبھی بھی پہلے کے دور کا آپ مطالعہ کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا وہ دور تھا، ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے اس کام کو کریں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اس کام کو کریں گے تو ہمیں نقصان کیا ہوگا، یہ نہیں دیکھتے تھے، وہ یہ دیکھتے تھے مصطفیٰ نے کہا ہے تو ہمیں کرنا ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے تو ہمیں عمل پیرا ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا حکم ہے تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، ان کا گھر مکے میں تھا، زمین جائیداد مکے میں تھی، رشتہ دار مکے میں تھے، عیش و اقربا مکے میں تھے، سارے احباب مکے میں تھے، لیکن جب رسول کا حکم آیا ان لوگوں نے مکے کو چھوڑا، یہ نہیں دیکھا کہ ہم مکے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں وہاں ہمارا گزارا کیسے ہوگا، ہم اپنی زندگی کیسے گزر بسر کریں گے، نہیں، بلکہ حکم سنا کہ میرے مصطفیٰ کا حکم ہے، چھوڑ کر کے چل پڑے۔ ہمارا گزر بسر کرنا صرف اور صرف یہی ہے نا تو ہم مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کر لیں، باقی ذمہ داری میرے مصطفیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ نے یہ طریقہ ہمیں بتایا، آج ہمیں جو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے وہ لوگ ہماری کمزوری کو پکڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے آقا سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں جب تک یہ اپنے پروفیٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم ان کی زندگی کو تباہ نہیں کر سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی تاریخ پڑھو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنگ کیا کرتے تھے، تکلیفیں ہوتی تھی، مصیبتیں آتی تھی، اس کے باوجود بھی اپنے دین پر، اپنے کلچر پر، اپنی تہذیب پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ آج تو ہم بڑے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت خباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، آپ کو معلوم ہے اسلام لانے کی بنیاد پر جب انہیں گرفتار کیا گیا، کہتے ہوئے آگ چلائے گئے جسے کوئلہ کہا جاتا ہے، اور جب آگ کا شعلہ تہک رہا تھا
حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شعلے میں لٹا دیا جاتا تھا، اس دہتے ہوئی آگ میں۔ راوی فرماتے ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ کی چربی جب پگھلتی تھی تو اس چربی کے پگھلنے کی وجہ سے دہتا ہوا آگ بجھ جایا کرتا تھا۔ سبحان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے خباب اپنی پیٹھ تو ذرا دکھاؤ۔ حضرت خباب نے کہا کہ میں اس وقت اسلام قبول کیا جب اذیتیں دی جاتی تھی، جب تکلیفیں دی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خباب ذرا اپنی پیٹھ تو دکھاؤ۔ حضرت خباب نے جب اپنے کپڑے کو، اپنے دامن کو اٹھایا ہے تو آپ کی پیٹھ پوری کی پوری سفید ہو چکی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیٹھ کو چومتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ پیٹھ کی چربی اس لیے چڑھی ہے تاکہ اسلام کا شان دوبالا ہو جائے، سبحان اللہ، اسلام کی عظمت بلند ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، مصیبتیں جھیلی ہیں، ان سے زیادہ آزمائشوں میں ہم تو نہیں ہیں، نہیں، پھر بھی ہمارا ایمان ٹھگا جاتا ہے۔ یاد رکھیں ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے تبھی دنیا بھی ہمارے لیے کامیاب ہے اور آخرت بھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کے اندر کیسی کشش ہے، اور ایمان میں جب ہم مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے تو ہمیں کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں، دوسرے ہم سے آ کر کے ملتا شروع کر دیں گے۔ تین مجاہدین اسلام کا تذکرہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں تحریر کی ہے کہ دشمن کے ہاتھ میں تین مجاہدین اسلام گرفتار ہوئے۔ بادشاہ وقت نے بلایا تینوں کو اور بلانے کے بعد حکم دیا کہ اسے موت کی گھاٹ اتار دی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا ابھی یہ تینوں نوجوان ہیں، ہم چند دن کی مہلت چاہتے ہیں، ہم کچھ دن تک ان میں تبلیغ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تین اسلام کے شہزادے تھے۔ وزیر اعظم نے جب کہا ہمیں مہلت دی جائے، بادشاہ وقت نے مہلت دی۔ کچھ دنوں تک وہ اپنے دین کی تبلیغ کرتا رہا۔ اس کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ وہ تینوں نوجوان جب بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہوئے، بادشاہ نے پوچھا کیا تم اپنے دین سے پلٹ رہے ہو، ہمارے دین میں داخل ہوتے ہو؟ تینوں نوجوان نے کہا ہماری جان چاہے تو چلی جائے لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے دین سے واپس آ جائیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر کے تینوں کو جلا دیا جائے۔ سنو اسلام کی چاشنی کسے کہتے ہیں، اس کو محبت کا جام کسے کہتے ہیں۔ جب بادشاہ کا حکم ہوا ایک بڑا برتن، بڑا کڑاہا منگایا گیا اور اس میں تیل کو کھولایا گیا۔ جب تیل کھول گیا تینوں نوجوانوں کو لے جا کر کے اس کھولتے ہوئے تیل کے کنارے وزیر اعظم نے کھڑا کیا اور اس کے بعد سب سے بڑے بھائی کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھا اور باندھنے کے بعد کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ جب موت قریب ہوتی ہے، جب کوئی موت کو قریب سے دیکھتا ہے تو ایمان و عقیدے میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، تزلزل کا شکار ہو جاتا ہے، جھگمگا جاتا ہے۔ لیکن باہر اسلام کے شہزادے کھولتے ہوئے تیل کے اندر بڑے بھائی کو ڈال دیا گیا اور پل بھر میں چل بھول کر کے وہ کباب بن گیا اور تیل کے کنارے تیرنا شروع کر دیا۔ دوسرے بھائی کے بھی ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور اسے بھی ڈالنا چاہا کہ وہ زارو قطار رونے لگا۔ وزیر اعظم نے کہا کیا بات ہے؟ اپنے بھائی کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے تم نے دیکھا تو گھبرا گئے؟ ابھی تو تم بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے۔ اس نوجوان نے کہا میں اس لیے نہیں گھبرا رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے گھبرا رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اپنے نبی کی شان و عظمت پہ قربان ہو رہی ہے۔ اگر ہزاروں جانیں ہوتی میں قربان کر دیتا۔ سبحان اللہ۔
शहजादे को भी हाथ और पांव बांध करके खौलते हुए तेल के अंदर डाल दिया गया, अल्लाह जल भून करके कबाब बन गया। तीसरा भाई जिसकी अभी जवानी की शुरुआत हुई थी, उन फलाने शराब को पहुंच रहा था, वजीर आजम ने कहा कुछ दिन के लिए मुझे और मोहलत दी जाए, ये शहजादा बड़ा हसीन और जमील है, बड़ा खूबसूरत है, मैं ये चाहता हूँ मुझे मोहलत दे, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिसकी वजह से इसका ईमान छीना जा सकता है। आज के हालात के तनाजुर में नौजवानों सुनो और सबक हासिल करने की कोशिश करो। जब वजीर आजम ने कहा उसे मोहलत दे दी गई, उस शहजादे को लेकर के वजीर आजम अपना घर गया और घर जाने के बाद एक कमरे में उसे रहने के लिए कहा और उसके बाद आता है अपने घर, अपनी नौजवान हसीन और जमील खूबसूरत बेटी को बुलाता है और कहता है बेटी आज एक काम तुमसे लेना है। ये पूरे इलाके के लोग और बड़े बड़े शहरों से वजीर आजम पैगाम भेज रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर पूरे इलाके के लड़के दीवाने हैं, तुम्हारी एक झलक देखने की ख्वाहिश रखते हैं। आज सिर्फ एक काम मेरा कर दो, एक इस्लाम का शहजादा आया है, एक इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला शहजादा आया है जो मोहम्मद अरबी का गुलाम है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, उसके ईमान को छीन लेना है और जब तुम ये काम कर दोगी तो बादशाह के निकाह में हम सुरखरू हो जाएंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो शहजादी वो लड़की कहती है अब्बा जान ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, हमें मालूम है हमारी एक झलक को देखने के लिए पूरे नौजवान रास्ते में खड़े रहते हैं, पैसों का अंबार लगा दिया करते हैं, अगर मैं बोलूं तो जमीन जायदाद सब कुछ कुर्बान कर देंगे, ये तो एक मामूली सी बात है। वो लड़की रात की तारीकी में सजती है, संवरती है, जेवरात पहनती है और पहनने के बाद वो लड़का जिस घर में था, जिस मकान में था, उस कमरे में पहुंचती है। पहुंचने के बाद क्या देखती है, वो लड़का अपने रब की इबादत में मशगूल है, अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद है, सजदे कर रहा है, नमाजें पढ़ा कर रहा है। रात की तारीकी गुजर जाती है, सुबह की सफेदी नमूदार होती है। इस्लाम का शहजादा रात भर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा। जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई, वो लड़की नींद से बेहाल हो जाती है, वापस अपने घर लौटती है और लौटने के बाद सो जाती है। दोपहर का वक्त होता है, बाप ने पूछा बेटा क्या मेरा काम हो गया? लड़की ने कहा नहीं बाबा जान, आज लगता है कोई उसके इबादत का दिन है, वो अपने रब की बारगाह में, अपने मालिक की बारगाह में इबादत में मशगूल था, कल का दिन आने दे, वो बहुत मामूली सा काम है, वो हो जाएगा। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी वो शहजादी जाती है और जाने के बाद क्या देखती है, वो शहजादा अपने रब की इबादत में मशगूल है। तीसरी रात गुजरती है, शहजादा अपने रब की इबादत में मशगूल है। मुसलसल 40 रातें गुजर जाती है, ये जाती है वापस पलट कर आती है, लेकिन बाहर इस्लाम का शहजादा, बाहर इस्लाम का शहजादा उसके तरफ पलट करके भी नहीं देखता है। रात की तारीकी थी, एक कमरा था, एक मकान था, चाहता तो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकता था, चाहता तो अपने नफ्स को उसके तरफ माइल कर सकता था, लेकिन वो इस्लाम का शहजादा था जिसके दिल में मोहब्बत रसूल जागुज़ी हो चुकी थी। वो शहजादा पलट करके नहीं देखता, लेकिन जब 40वीं रात आती है वो लड़की और जब देखती है वो लड़का अब भी हमारी तरफ माइल नहीं हो रहा है, हमारी तरफ पलट करके नहीं देख रहा है, वो लड़की कहती है ऐ शहजादे जरा मेरी तरफ पलट तो सही, मैं तुम्हारी इबादत में कोई खलल नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ आज तू मुझे बता दे, आज जितने इलाके के नौजवान लड़के हैं मेरी एक झलक देखने के लिए बेकरार रहते हैं, मेरी एक झलक देखने के लिए बेचैन रहते हैं, अपनी दौलतों को मेरे कदमों में रखने के लिए तैयार रहते हैं, बस मेरा एक झलक देख ले। लेकिन आज 40 रातों से मैं तेरे पास आ रही हूँ, लेकिन तू मेरी तरफ घूम करके देखता भी रही, आखिर बता तो सही तू किसका दीवाना है, तू किसका मस्ताना है, तू किसके ऊपर फिदा हो चुका है, तेरे दिल में किसकी मोहब्बत है, आखिर बता तो सही। वो नौजवान झुकी हुई नजरों से पहली मर्तबा उस लड़की की तरफ घूमता है और कहता है सुन, जिस
کے دل میں محبت رسول بس جاتی ہے، جس کا دل عشق رسول میں سرشار ہو جاتا ہے، پھر کوئی بھی جمال، کوئی بھی خوبصورتی اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر۔ سن، میرے سینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن جاگوزی ہو چکا ہے، میری نگاہوں میں جمال مصطفیٰ بس چکا ہے، اور جب جمال مصطفیٰ، جمال جہاں آرا جن کی نگاہوں میں بس جاتا ہے تو پھر ان کی نگاہوں میں دنیا کے حسن کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیا کی خوبصورتی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ لڑکی کہتی ہے، ارے جس کے حسن میں تو اتنا فدا ہو چکا، اتنا موہ ہو چکا، مجھے بھی کسر کلمہ پڑھا، اور ان کا عاشق مجھے بھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کا فدائی مجھے بھی بنا لے۔ وہ لڑکی کہتی ہے، وہ لڑکا کہتا ہے تو پھر پڑھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ارے ہم تو وہ ہیں کہ کوئی ہمارے پاس آتا تھا تو ہمارے دین میں آ جاتا تھا، پھر آج یہ کون سا طریقہ تم اختیار کرنے لگے کہ تم دوسرے قوم کی طرف جا رہے ہو، دوسرے کے طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ شہزادی کہتی ہے، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، ہم نے اپنی مرضی سے دین قبول کر لیا، تمہارے دین میں ہم داخل ہو گئے ہیں، لیکن اب ہمارا یہاں رہنا مشکل ہے، چلو چلتے ہیں، یہاں سے نکل چلتے ہیں، جہاں تو چاہے وہاں ہمیں لے کر کے چل۔ وہ نوجوان کہتا ہے، میں تو خود قیدی ہوں یہاں پر، میں تمہیں کہاں لے کر کے چلوں گا۔ وہ لڑکی کہتی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اپنے استبد سے 2 سواری منگواتی ہوں۔ اس نے 2 سواری منگوانے کے بعد ایک پر خود بیٹھی ہے، ایک پر اسلام کا شہزادہ بیٹھا ہے، اور لے کر کے دوڑتے ہوئے سواری میں نکل پڑتے ہیں راستے کی طرف۔ جب کچھ دور چلتے ہیں تو کچھ دور چلنے کے بعد گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جیسے ہی گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی، وہ لڑکی سہم جاتی ہے، کہتی ہے، اے نوجوان، لگتا ہے میرے باپ نے سپاہیوں کو بھیجا ہے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے، اب تو ہم بچیں گے نہیں۔ وہ شہزادہ کہتا ہے، گھبراؤ نہیں، ہم نے وہ کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کے دل میں آنے کے بعد موت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جس سینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بس جاتی ہے، پھر موت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کچھ دور چلے تھے، وہ تمام سواری جن کے گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی تھی، وہ تمام کے تمام لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ سامنے جب پہنچتے ہیں، وہ شہزادہ دیکھتا ہے، پہچان نہیں پاتا، لیکن 2 شخص سواری کو آگے کر کے جب آگے بڑھا ہے اور اپنے نقاب کو چہرے سے پلٹا ہے، یہ شہزادہ دیکھ کر کے حیران ہو گیا۔ وہ سامنے جو 2 شخص آیا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اس کے وہی دونوں بھائی ہیں جو اس کی نگاہوں کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالے گئے تھے، چل بھن کر کے کباب بن گئے تھے۔ کہا، بھائی جان وہ کیا تھا، تم تو ہمارے سامنے کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالے گئے، چل بھن کر کے کباب بن گئے تھے، اور پھر ابھی تم صحیح سالم، حسین و جمیل اور خوبصورت انداز میں موجود ہو۔ اس دونوں شہزادوں نے کہا، میرے بھائی وہ صرف وہی تک تھا، وہ صرف کھولتے ہوئے تیل کے اندر جانا تھا، اس کے بعد تو جنت ہماری استقبال کر رہی تھی۔ ہم 2 شہزادے آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو یہ جماعت ہے یہ اللہ کے فرشتوں کی جماعت ہے۔ ہم صرف اس لیے آئے ہیں تاکہ یہ شہزادی جب اسلام کے دامن سے وابستہ ہو چکی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم دونوں کا نکاح ہو جائے تاکہ یہ تمہاری زوجیت میں داخل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، کیا پتہ چلا کہ ہمارا کردار، ہمارا کلچر، ہماری شناخت، ہماری آئیڈینٹی وہ ہے کہ دوسرے ہمارے طرف مائل ہو رہے ہیں،
لیکن آج غیروں کے کلچر کو اپنا کر، غیروں کی تہذیب کو اپنا کر ہم غیروں کو موقع دے رہے ہیں۔ آج حالات کے تناظر میں ہمیں اپنے مذہب پر، اپنے کلچر پر، اپنی آئیڈینٹی پر، اپنی شناخت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ جب تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہم عمل کرتے رہے اس وقت تک ہم سرخرو تھے، ہم بلند مقام پر تھے، لیکن جب سے ہم نے مصطفیٰ کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے چھوڑا ہے اس وقت سے ہم تنزلی کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو دنیا کے سب سے کامیاب انسان صحابہ کرام تھے، کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ کے فرامین کو سب سے پہلے اپنایا تھا، پھر تابعین تھے، پھر تبع تابعین تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جتنا زیادہ اللہ اس کے رسول کے فرامین کو ہم فالو کریں گے آگے بڑھیں گے، اور جتنا زیادہ ہم پیچھے ہٹیں گے تو پھر پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ اس لیے غیروں کے تہذیب، غیروں کے کلچر کو نہ اپناؤ۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی غیر کے اسی کے مشابہ اختیار کرے گا تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تم اپنے نبی کے ساتھ اٹھائے جانا چاہتے ہو تو اپنے نبی کی سیرت کو فالو کرو، اپنے نبی کے تہذیب کو فالو کرو، اپنے نبی کے کلچر کو اپناؤ، تو انشاءاللہ تمہارا حشر بھی صدیقین میں ہوگا، شہداء میں ہوگا، صالحین میں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آج مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ حق کا راستہ بالکل اسلام نے واضح کر دیا۔ قرآن پاک میں 55 سے لے کر کے جوانی سے لے کر کے شادی بیاہ کے معاملات، ہر معاملات موجود ہے۔ شرط یہ ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچو اس بات کی اجازت ہمیں اسلام نے دیا ہے یا نہیں دیا، ہماری شریعت نے ہمیں دیا ہے یا نہیں دیا۔ تمہاری شریعت، ہمارا کلچر اتنا پاکیزہ ہے، اتنا پاکیزہ ہے، اگر اسی پر ڈھل جاؤ گے تو غیر تمہارے طرف آئیں گے اور ہر موقع پر تمہارا استقبال کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی